رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے، دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک چیز، پہلی چیز کہ روزے کی فرضیت کو واضح کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے روزے کا مقصد۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور روزے کا مقصد رب کائنات نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزہ دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھ کر تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ کوئی بھی چیز جب تک اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، کوئی بھی چیز جب تک اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے، تب تک اس شے کی، اس چیز کی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر پینسل کا مقصد ہے لکھنا۔ پینسل کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا۔ جب تک پینسل لکھنے کا کام کرتی رہتی ہے، جب تک پینسل اپنا یہ مقصد پورا کرتی ہے، تب تک انسان اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی پینسل لکھنا بند کر دیتی ہے، اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی، لکھنا بند کر دیتی ہے، تو انسان اسی پینسل کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتا ہے۔ جب تک اپنا مقصد پورا کر رہی تھی، اس کی قدر و قیمت تھی، انسان نے اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ جیسے ہی وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی، اپنا لکھنے کا کام، اس نے لکھنے والا کام کرنا بند کر دیا، تو انسان نے اسی پینسل کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تو عزیزان محترم، روزے کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا۔ روزے کا مقصد ہے کہ بندہ مومن روزہ رکھ کر متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں آئی، ہم متقی اور پرہیزگار نہیں بن پائے، تو پھر محض بھوک اور پیاس ہی برداشت کی ہے اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محض بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے۔ یہ انہی لوگوں کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کرتے، جو روزے کے مقصد کو نہیں پا لیتے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی اور پرہیزگار کیسے بن سکتے ہیں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تصور کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ تمام جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ روزہ رکھ کر تمہارے ہاتھ ظلم کے لیے نہ اٹھیں بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے اٹھیں۔ روزہ رکھ کر تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ روزہ رکھ کر تمہاری زبان کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی جھوٹ نہ بولے۔ روزہ رکھ کر تمہاری آنکھ غیر محرم کی طرف نہ اٹھے۔ روزہ رکھ کر تمہاری آنکھ غیر شرعی چیزوں کی طرف نہ اٹھے۔ روزہ رکھ کر تمہارے پاؤں غیر شرعی جگہوں کی طرف نہ اٹھیں بلکہ تمہارے پاؤں مساجد کی طرف اٹھیں۔ اگر تو ہم نے روزہ رکھ کر یہ اعمال کر لیے، اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی، اپنے ہاتھ کو ظلم سے محفوظ کر لیا، اپنے پاؤں کو غیر شرعی جگہوں سے محفوظ کر لیا، اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت، جھوٹ
اور چغلی سے محفوظ کر لیا، اپنی زبان سے لوگوں کو دل آزاری کرنے سے محفوظ کر لیا، تو سمجھ لے ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا۔